السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم اسلام آفیشیل میں آپ کا میزبان مجاہد الاسلام قاسمی۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں، تب جا کر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ حال ہوا کہ جتنی محبوب چیزیں تھیں وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب تھا، اس نے وہ باغ صدقہ کر دیا۔ کسی کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ محبوب تھا، اس نے اس کو صدقہ کر دیا۔ کسی کو اپنا غلام سب سے زیادہ محبوب تھا، اس نے اس کو صدقہ کر دیا۔ جس کے پاس جو کچھ محبوب اشیاء تھیں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر آیتیں سنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو ان کے پاس جو کچھ مال و اسباب تھے سب کا سب لا کر صدقہ کر دیا اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ جب کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں کہ اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا حد ہے، کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، جو اپنی ضرورت کے اندر داخل ہے اس کو خرچ کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا بیوی بچوں کی ضروریات مقدم ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خرچ کر کے دوسرے کو تو مالدار کر دیا، ان کے گھروں کے چراغ جلا دیے اور اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا، اپنے گھر کا چولہا بجھا دیا، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھا۔ ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کا آج کل الٹا معنی بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو اس کا خرچ کرنا واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خرچ اتنا کرنا چاہیے کہ خرچ کرنے کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق گھر میں بچ جائے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بے انتہا خرچ کر رہے تھے اور خرچ کرنے کی جو حد تھی اس سے زیادہ خرچ کر رہے تھے اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان کو بتا دیجئے کہ اتنا خرچ کرنا جائز ہے جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اور جو ضرورت کے اندر داخل ہے اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کا حق پامال کر کے صدقہ کرو گے تو وہ صدقہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ جو کچھ
خرچ اپنے اہل و عیال پر کیا جائے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی نیت درست ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو دوسرے کا حق عائد کی ہے اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیں۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔